رہ گیا سوال اگر ذہن میں یہ آئے کہ وہ تو کوئی پھر تو گئے تھے جی، جہاد بھی ہوئے، ہاں تو بتانا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے جنہیں حضور کی صحبت ملی تھی کافی، خواہ وہ 10,000 یہ تھے خواہ وہ بعد کے تھے، ان میں سے کوئی ایک فرد نہیں پھرا۔ پھرنے والے کون تھے؟ وہ منکرین زکوٰۃ تھے، 3 طبقے تھے، جھوٹے مدعیان نبوت تھے، وہ الگ الگ قبائل میں سے سر اٹھائے بعض لوگوں نے اور جھوٹی نبوت کے دعوے کیے، مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھ کچھ اور 4 افراد اور تھے، ایک خاتون بھی تھی، وہ مرتد تھے، مرتد ہوئے، منکرین زکوٰۃ ہوئے اور مسیلمہ کذاب اور اس کے باقی جھوٹے مدعیان کے گروہ کے لوگ ہوئے۔ آپ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اہل سنت کی ہو یا اہل تشیع کی ہو، یہ 3 طبقات تھے جو اسلام سے پھرے۔ ان 3 طبقات میں ان صحابہ کرام میں سے کسی ایک شخص کا بھی نام کسی تاریخ کی کتاب میں آیا ہو تو اٹھا کے مجھے پیش کیجئے، میں تائب ہو جاؤں گا اپنے عقیدہ سے۔ یہ پھرنے والے تھے، یہ مرتدین تھے، ان کے خلاف تو سیدنا صدیق اکبر جہاد کر رہے تھے، خلفائے راشدین جہاد کر رہے تھے، صحابہ کرام جہاد کر رہے تھے منکرین زکوٰۃ کے خلاف، جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف، مرتدین کے خلاف۔ یہ وہ قبائل کے لوگ تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی صحبت نہیں پائی تھی۔ جب فتح مکہ ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، تمام قبائل فتوحات ہو گئیں، ہوازن کی فتوحات ہو گئیں، گرد و نواح پورا عریبین پیننسولا فتوحات ہو گئیں، تو جب اسلام کا جھنڈا پوری سرزمین عرب پہ لہرانے لگ گیا تو وہ قبائل جو لڑتے رہے تھے آخری دم تک، اب انہوں نے دیکھا کہ اسلام غالب آ گیا تو دیکھا دیکھی سب نے کلمے پڑھ لیے، وہ کلمے پڑھ لیے اور اسلام کے جھنڈے میں آ گئے، مگر نہ صحبت ملی، نہ تربیت ملی، نہ تعلیم کا فیض ملا، نہ رات دن آقا کی بارگاہ میں گزارنے کا موقع ملا۔ وہ پھرے جن کے اندر قبائلی عصبیتیں تھیں، جنہوں نے جھوٹے نبی مان لیے حضور کی نبوت کے خلاف۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک، ان کی کیا نسبت صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے؟ ان کی تو قرآن جا بجا ضمانت دے رہا ہے۔ اب آگے قرآن مجید میں ایک اور مقام آیا ہے، اب ان کے ساتھ قرآن کا تعلق کیسا ہے؟ ایک معیار بیان کیا ہے قرآن مجید نے اور فرق کیا ہے۔ بعض یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ جو میں نے ابھی بات کی چھیڑی، اسی ضمن میں قرآن مجید کو کوٹ کرتا ہوں۔ حضرات شیعہ کی تفسیر میرے ہاتھ میں ہے، پھر المیزان وہی فی تفسیر القرآن، آیت اللہ السید محمد حسین طباطبائی کی۔ ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ یہ تفریق کیسے کی جائے، کوئی کرائیٹیرین ہونا چاہیے، کیسے پہچان کریں کہ منافق کون تھے اور سچے صحابہ کون تھے؟ استغفر اللہ، مسلمان کے ذہن میں یہ گمان نہیں آنا چاہیے۔ جب قرآن مجید نے من حیث الجماعت ایک پورے کے پورے طبقہ کو، وہ آئے گی جب بیعت رضوان کی بات آئے گی، جب رضوان میں بیعت لیتے ہوئے حدیبیہ میں 1400 تھے، شیعہ روایات میں آیا 1300 بھی کی آئی ہے، 1400 کی بھی آئی ہے، 1800 کی بھی آئی ہے، جن کی اللہ رب العزت نے ضمانت دے دی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا۔ اس پر ہم آئیں گے آگے۔ ان کے دلوں کو اللہ نے دیکھ لیا اور ان کے جنتی ہونے کی ضمانت دے دی۔ اس کے بعد پھر شک و شبہ کی کیا گنجائش رہ جاتی؟ اب یہ پھر بھی میں انٹرٹین کرتا ہوں، کسی کے ذہن میں پھر بھی سوال آئے تو میں اسی لیے بیٹھا ہوں تاکہ ہر جائز یا ناجائز سوال کوئی بھی ذہن میں آ جائے تو میں اس کو انٹرٹین کروں، ایڈریس کروں، پھینک نہیں دیتا۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، جاہل لوگ ذہنوں میں غلط باتیں بھرتے ہیں، فرقہ پرست جو لوگ جنگ و جدال کرنے والے، دین کو ٹکڑے کرنے والے، امت کو بانٹنے والے، ایسی باتیں دلوں میں ڈالتے ہیں، میں اسے بھی انٹرٹین کرتا ہوں۔ اس کا جواب کہ یہ کس طرح تعین ہو کہ سچے صحابہ کرام مخلصین کون تھے اور معاذ اللہ منافقین کون تھے؟ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے صحابہ کبار پر، خلفائے راشدین پر، استغفر اللہ العظیم، نقل کفر نہ باشد، ان کے اوپر منافق ہونے کا معاذ اللہ، اس کو کیسے رد کیا جائے؟ تو آئیے، 2 طریقے ہیں۔
یا اپنی ہوائے نفس سے فیصلہ کر لے انسان، جو مولویوں ذاکروں نے مجلسوں میں جو کچھ کتابوں میں رتب و یابس اور لغویات سن رکھی ہیں اس کے ساتھ فیصلہ کر لیں جو مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، یا قرآن پر فیصلہ کر لیں۔ لام و حال آپ میں سے ہر شخص جواب میں کہے گا نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ قبول ہے، یہی مسلمان کی شان ہے۔ تو آئیے قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے سچے مومن اور منافق دونوں کے درمیان فرق کرنے کا کرائیٹیرین دے دیا، ترازو دے دیا، اس ترازو پہ ناپ لو۔ جو ترازو ہم نے گھڑ رکھے ہیں نا وہ ڈنڈی مار ترازو ہیں، ان میں توازن نہیں ہے۔ ڈنڈی مار تو آپ سمجھتے ہیں نا، جس طرح وہ ہاتھ جس طرف کر دیا ادھر کا پلڑا، جدھر چاہا وہ پلڑا نیچے دوسرا اونچا کر دیا۔ ناجائز ترازو نہیں، عدل کا ترازو قرآن کا، اگر اس سے فیصلہ کریں تو یہ بھی کلیئر ہو جائے گی بات۔ پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھ لیں کہ قرآن مجید نے ایک آیت کریمہ، بہت سی آیات کریمہ ہیں جو اہل تشیع کی تفاسیر میں بھی آتی ہیں کہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید میں اتری، اہل تشیع کی تفاسیر میں آگے بیان کروں گا۔ لیکن قرآن مجید نے جو کرائیٹیرین دیا مومنین اور منافقین میں فرق کرنے کا، وہ سن لیں، اور اس پیمانے سے ہٹ کر جو شخص کوئی بات کہے اس کو ٹھکرا دیں۔ منافقین کی تعریف قرآن مجید نے کرائیٹیرین دیا، وہ جو طبقہ تھا صحابہ کرام کا اور حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں رہنے والوں کا، معاذ اللہ جن کے بارے میں بدگمانی ذہنوں میں آئے یا ڈالی جائے یا وصف سے اندازی کی جائے، ان ساروں کو شامل کر کے بات کر رہا ہوں قرآن کے پیمانے سے۔ کیسے ڈیفرینشیٹ کیا جائے صدق و اخلاص ایمان میں اور معاذ اللہ منافقت نفاق۔ قرآن مجید نے منافقین کی پہچان بھی بیان کر دی اور سچے مومنین صحابہ کرام کی بھی بیان کر دی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 96 کا مضمون ہے۔ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں مگر جس تفسیر سے کوٹ کر رہا ہوں وہ تفسیر المیزان ہے آیت اللہ طباطبائی کی، یاد رکھ لیں۔ اس کا صفحہ 357 اور جز تاسع جلد 9 والیوم 9 پیج 357 منافقین کی پہچان بیان کر دی۔ قرآن مجید نے کہا منافق وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں یا تو شریک نہیں ہوتے تھے یا جہاد میں جانے سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے تراش کر کے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے، یا بامر مجبوری ساتھ جاتے میدان جنگ کے لیے تو برے دل کے ساتھ جاتے اور جہاد کرتے نہیں تھے، وسوسہ اندازیاں کرتے اور باقی جہاد کرنے والے صحابہ کو ان لوگوں کو بھی ورغلانے کی کوشش کرتے۔ اس جہاد کو قرآن مجید نے پیمانہ بنایا ہے فرق کرنے کا صحابہ کرام میں اور منافقین میں۔ یہ قرآن کا پیمانہ ہے۔ ارشاد فرماتا ہے قرآن فاستأذنوک للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انکم ردیتم بالقعود اول مرہ فاقعدوا مع الخالفین۔ فرمایا منافق وہ لوگ ہیں جو آپ سے بہانے بنا کر اجازت طلب کرتے ہیں کہ کہیں جہاد پر نہ جانا پڑے، ہمارا بچے بیمار ہیں، ہمارے گھر یہ ہے، کاروبار میں پرابلم ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، ٹانگ کو چوٹ آ گئی ہے، فلاں مسئلہ آ گیا ہے، بہانے تلاش کرتے ہیں رہ جائیں تاکہ جہاد میں نہ جائیں۔ تو فرمایا میرے محبوب ان سے کہہ دو لن تخرجوا معی ابدا، خبردار میرے ساتھ کبھی جہاد پہ نہ نکلا کرو، جاؤ بیٹھو گھر۔ ولن تقاتلوا معی عدوا، اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کبھی نہ نکلنا میرے ساتھ اور نہ کبھی جہاد کرنا۔ تم شروع سے ہی گھر بیٹھ جانے پہ راضی ہو گئے۔ لفظ سنیے قرآن کے، انکم ردیتم بالقعود اول مرہ، تم شروع سے ہی پہلی مرتبہ ہی گھروں میں بیٹھ جانے پہ راضی ہوئے، تمہیں جہاد پہ نکلنا گوارا ہی نہیں تھا۔ فاقعدوا مع الخالفین، بیٹھ جاؤ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید نے آیت اتاری، پیمانہ دیا۔
اب اس پیمانے پہ پرکھ لو کون آیا ان خلفائے راشدین میں سے یا صحابہ کبار میں سے کوئی ایک شخص ہے جس نے آقا علیہ السلام سے جہاد کے لیے سے بچنے کی کبھی ایک بار بھی اجازت مانگی ہے؟ قرآن کا پیمانہ ہے بھائی، من گھڑت قصے چھوڑ دیجئے خدا کے لیے، یہ من گھڑت روایات، یہ افسانے اباطیل دفع کر دیں، ہر بات کا فیصلہ قرآن سے کریں، قرآن پر سب کا ایمان ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بتا دیں کبھی مولا علی شیر خدا نے اجازت مانگی اور میں جہاد پہ نہیں جاتا، کبھی سیدنا عثمان غنی نے جہاد پہ جانے سے انکار کیا ہو، بہانہ تراشا ہو، کبھی سیدنا فاروق اعظم نے تراشا ہو، کبھی سیدنا صدیق اکبر نے تراشا ہو۔ یہ تو چاروں صحابہ خلفائے راشدین اور پھر جملہ صحابہ کبار 313 بدری لے لیں، پہلی جنگ ہی بدر کی تھی، پہلی جنگ۔ ان بدری صحابہ میں پہلی جنگ غزوہ بدر کی جہاں پہلا مقابلہ تھا اور بے سر و سامانی کے عالم میں تھا، ان چاروں میں کوئی ایک گھر بیٹھا؟ سارے صف اول پہ میدان جہاد میں تھے۔ تو قرآن کے پیمانے سے کس طرح ان کو معاذ اللہ کوئی منافقین کے زمرے میں شامل کر سکتا ہے؟ وہ قرآن کا تکذیب کرنے والا ہوگا۔ غزوہ احد آ گئی، ان میں سے کوئی ایک بیٹھا پیچھے؟ غزوہ خندق آ گئی، ان میں سے کوئی ایک پیچھے تھا؟ حدیبیہ کا مقام آ گیا، ان میں سے کوئی ایک پیچھے رہا؟ فتح مکہ کے لیے بڑے، کوئی ایک پیچھے رہا؟ غزوہ حنین ہوا، کوئی ایک پیچھے رہا؟ حوازن کے غزوے ہوئے، کوئی ایک پیچھے رہا؟ سوائے صرف 2 موقع آئے جن میں آقا علیہ السلام نے حکم دے کر ایک موقع پر سیدنا مولا علی شیر خدا کو روکا، غزوہ تبوک تھا، پیچھے رہیں، اہل خانہ اہل بیت کا خواتین کا خیال رکھے، چونکہ بنو قریظہ بنو نذیر اور یہود سازشیں کرتے تھے، ایسا نہ ہو ہم سارے چلے جائیں تو کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے، نگران بنا کے رکھا۔ ایک موقع پر آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں علیل تھی، قریب وفات تھی، حکم فرمایا عثمان تم ادھر رہو، مگر قرآن کی آیت نے کہا کہ چونکہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں حکمن، لہذا اجر میں تم جہاد والوں کے ساتھ شریک ہوگے۔ اگر آپ مثال سیدنا عثمان غنی کی دینا چاہیں، حالانکہ حضور نے روکا تھا، تو اسی پوزیشن میں مولا علی شیر خدا بھی کھڑے نظر آئیں گے۔ اللہ نے عدل کر دیا دونوں طرف ایک ایک واقعہ کر دیا۔ تو 23 برس کے پورے جہادات میں چاروں صحابہ صف اول میں رہے، جانیں لٹاتے رہے، ان میں سے کوئی مع الخالفین نہ تھا، مع القائدین پیچھے رہ جانے والوں میں نہ تھا، مستأذنین میں نہ تھا۔ تو جب قرآن کے پیمانے پر یہ سارے مجاہد ہیں تو منافق کیسے ہو گئے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔